حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بہت بڑے فضل و احسان کے نتیجے میں یہ موسم رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ بہت سارے ہیں دنیا میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، انہیں معلوم ہے کہ رمضان آ گیا ہے، روزے کی اہمیت فضیلت سن رکھی ہے، سمجھتے ہیں، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو محنتیں مشقتیں روزہ دار کر رہے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں قبول فرما کے ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ ہماری یہ ساری محنت اور مشقت محض اس لیے ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو کر ہمیں جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ وسائل موجود ہوں، کھانے پینے کا سامان میسر ہو، ضرورت بھی ہو، اور انسان نہ کھائے، یہ سوائے اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت کے اور کسی صورت ممکن نہیں۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما دے، ہماری یہ مشقتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ میں رمضان المبارک کے اس دوسرے خطبے میں بہت حساس نوعیت کا مسئلہ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امید رکھوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے۔ جنت اللہ ذو الجلال والاکرام نے متقین کے لیے بنائی ہے، اور ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کی جنت کے امیدوار ہیں انشاءاللہ۔ لیکن عزیز بھائیوں، کچھ معاملات ایسے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود، بہت بڑے بڑے نیک عمل کرنے کے باوجود، وہ معاملات انسان کو جنت سے پیچھے رکھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی انسان پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا عمل کیا گیا ہوا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے پیش کر دیں گے، لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم زبردست حساب کرنے والے ہیں۔ ترازو قائم ہوگا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں اچھائیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی۔ بادی النظر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں تو جنت کی بشارتیں ہونا چاہیے تھیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو روزے کے نتائج اور شاندار میزبانی کا اہتمام کیا ہے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ گفتگو کچھ بے محل اور بے موقع محسوس ہوتی ہے، لیکن عزیز بھائیو، حقیقت یہ ہے ہم جنت کے شوق میں صبح سحری کھانے سے لے کر رات سونے تک محنت اور مشقت کر رہے ہیں،
کوئی شک نہیں ہے 1.5-2 گھنٹے رات اول وقت میں عشاء کے بعد امام کی اقتداء میں تراویح پڑھنا، اور یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، 3 دن پڑھائی ہے، اور غالباً یہ دوسرا دن ہے۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد نکلے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، لذت اس قدر آ رہی تھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے میں، جی چاہتا تھا کہ آپ لمبی کرتے، آپ رات بھر سناتے جاتے، ہم سنتے جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو امام کی اقتداء میں تراویح پڑھ لیتا ہے، وقت تھوڑا لگے یا زیادہ، اس کے بعد وہ سو جائے تو اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے گویا پوری رات وہ قیام میں کھڑا رہا۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں یقیناً جنت کے لیے، پھر سحری کے وقت بیدار ہونا جی نہیں چاہتا، اس کے باوجود رسول اللہ کی سنت سمجھ کے سحری کرنا، سارا دن دنیا کے کام کاج بھی ہیں، مشاغل و مصروفیات بھی ہیں، اس کے باوجود کہ گرمی دن بدن شدت پکڑ رہی ہے، بھوک و پیاس جھیلنا، اور شام کو 1 منٹ بھی تقدم نہ کرنا کہ نہیں افطاری کا ٹائم ہوگا تو افطاری کریں گے، اس سے پہلے رسول اللہ نے افطار کرنے سے منع کیا ہے۔ اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھنا، یہ تمام اعمال یقیناً انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں، لیکن ضروری تھا کہ یہ باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں۔ ایسا نہ ہو کہ بے پناہ مشقتیں، جنت میں جانے کی شدید ترین محنتیں، اور کہیں تساہل، سستی اور غفلت آڑے آئے، اور اتنے سارے اعمال ہونے کے باوجود ہمیں جنت سے روک دیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو فقیر کون ہے؟ مفلس غریب مسکین کون ہے؟ اللہ کے نبی جانتے ہیں، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، گزر بسر کے لیے سامان زندگی نہ ہو، اللہ کے نبی وہ مفلس ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تم نے تو اپنے حساب سے کہا، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے۔ یہ ٹیک چھوڑ دیں بھائی، جمعے میں بیٹھے ہیں آپ، سیدھے ہو کے بیٹھا کریں۔ ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ، بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا فقیر اور مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں ہوں گی، وصیام، اس کے اعمال نامے میں روزے لکھے ہوئے ہوں گے، وزکاۃ، اللہ نے اسے صاحب نصاب ٹھہرایا، وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتا رہا ہوگا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن بدقسمتی یہ ہے اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو زخمی کر کے اس کا خون بہایا ہوگا،
وَضَرَبَ هَذَا، کسی کمزور پہ ہاتھ اٹھا کے اس کی پٹائی کی ہوگی۔ کون ہے؟ المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ اعمال ہیں، سحریاں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھنے والا، زکاتیں دینے والا، لیکن قیامت کے دن اسے اس کے اعمال کے ان نیکیوں سے خالی کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جب یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے، یہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکاتیں دینے والا، اس کے اعمال کا اجر اسے کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا اجر ملے گا۔ بیاتی قد شتم ھذا، ایک دعویٰ کرنے والا آ کے دعویٰ کرے گا، اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، ہم اس کے اعمال کے اجر میں سے گالیوں کے بقدر ثواب اسے دے دیں گے، اس کا کم ہو جائے گا۔ وَقَذَفَ ھذا، دوسرا کہے گا اس حاجی صاحب نے مجھ پہ بہتان لگایا تھا مجھے ذلیل کرنے کے لیے، اس کے اعمال کا اجر کچھ اسے دے دیا جائے گا۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اللہ میں کمزور تھا، یہ طاقتور تھا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس نے میرا مال دبایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے اعمال کے اجر میں سے اس کے دعوے کے بقدر اسے ثواب دے دیا جائے گا۔ اللہ اس نے میرا خون بہایا، کچھ اجر اسے دے دیا۔ اللہ اس نے مجھے مارا، کچھ اجر اسے دے دیا۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے دار آتے رہیں گے، اس کے خلاف کیس دائر ہوتے رہیں گے، اور میرے عزیز بھائیوں سمجھ لو اچھی طرح، یہ نہ کلمے کا منکر ہے، نہ نماز کا تارک ہے، نہ روزے کا چور ہے، نہ زکوٰۃ غصب کرنے والا، یہ سارے نیک کام کرنے والا، لیکن اس کی زبان سے اس کا معاشرہ محفوظ نہ تھا، اس کے ہاتھ سے اس کی سوسائٹی کے لوگ تنگ تھے، اس کے کردار اور رویے سے اس کے گرد و پیش بسنے والے تکلیف میں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوے دار آئیں گے، اس کے اعمال کا اجر و ثواب انہیں دیا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ المفلس بہت سا لے کے آیا، 40 50 60 سال کی نمازیں تھیں اس کے پاس، کئی ماہ رمضان کے روزے تھے اس کے پاس، سال ہر سال زکاتیں ادا کرتا رہا، اس کے نامہ اعمال میں درج تھے یہ اعمال، لیکن اس کے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے اعمال کا سارا صلہ اور جزا ان دعوے داروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ثواب ختم ہو گیا، لیکن دعویٰ دار ابھی باقی ہیں۔ اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ فرمایا جس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اس کے گناہ لے کے اس کے سر پہ رکھ دیے جائیں گے۔ وہ جو یہ سمجھتا تھا کہ میرے جیسا نمازی اور نیک ہے کوئی نہیں، اور واقعتاً جس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نمازیں، روزے اور زکاتیں لکھی ہوئی تھیں، اپنے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ رکھ کے اب جہنم کی طرف جا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سحریاں، افطاریاں، یہ بھوک و پیاس کی شدتیں، یہ دن کا صیام اور رات کا قیام فائدہ دیتا ہے، یقیناً فائدہ دیتا ہے، لیکن انہیں جو اس روزے کا احترام کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے جسم و جان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کا مطیع بناتے ہیں، اور جن کے ساتھ
ماضی میں کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے، چار پائی اٹھنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ اگر یہاں دنیا میں ازالہ نہیں کیا ہوگا، یہاں دنیا میں جس کمزور پہ ظلم کیا گیا، جس بے بس کا مال ہتھیایا گیا، جس لاچار پہ تشدد کیا گیا، جس کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، جس مزدور کی مزدوری دبائی گئی، جس طاقتور نے اپنے طاقت کی وجہ سے کمزوروں پہ ستم ڈھایا، اگر دنیا میں ان سے معاوضہ دے کر، معافی مانگ کر، منت کر کے، سفارش ڈلوا کر کسی بھی طرح اپنا معاملہ صاف نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تو پھر میزان لگے گا، وہاں تو اعمال نامے تولے جائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کسی مظلوم پہ ویسے ہی ظلم ہوتا رہے اور ظلم کرنے والے اپنی نمازوں کے بلبوتے پہ جنت میں چلے جائیں، یوں نہیں ہونے دیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس سے حساب و کتاب نہ لے لیا جائے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ اس سے حساب و کتاب نہ لے لیا جائے۔ اللہ اپنے حق معاف کر دے، اس کو اختیار ہے، حساب و کتاب کر لے تو اس کو اختیار ہے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح، نمازیں ٹکا کے پڑھنی ہیں اور پڑوسیوں کو تنگ بھی دبا کے کرنا ہے، صدقہ و خیرات تو ڈٹ کے کریں گے، لیکن مزدوروں کو، وہی مزدور جو میرے کارخانے میں کام کرتے ہیں، انہیں اجرت دیتے ہوئے، ان سے کام لیتے ہوئے، ان سے معاملات کرتے ہوئے، انہیں ذلیل بھی ٹکا کے کرنا ہے۔ تیری یہ زکاتیں، تیرے یہ صدقہ و خیرات اور سخاوت کے بہتے ہوئے دریا قیامت کے دن اس ظلم و ستم کے مقابلے میں تیرے کام نہیں آئیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس وقت تک ہم کسی جنتی کو جنت میں نہیں جانے دیں گے جب تک اس کے معاملات اس کی برادری کے ساتھ، اس کے گرد و پیش کے لوگوں کے ساتھ صاف نہیں کر دیں گے۔ کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا جب تک اس کے معاملات جو انسانوں کے ساتھ ہوں گے انہیں بے باک نہ کر دیا جائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ کے نبی اننا ناتی غرلن، اس دن ہم آئیں گے، آپ فرماتے ہیں ہمارے اوپر لباس نہیں ہوں گے، ہمارے پاؤں پہ جوتے نہیں ہوں گے، بہما، اور ہمارے پاس وائلٹ نہیں ہوگا، والٹ نہیں ہوگا، خزانے کی چابیاں نہیں ہوں گی، ڈیبٹ کارڈ نہیں ہوں گے۔ اس دن یہ حساب بے باک کیسے ہوں گے؟ فرمایا الحسنات بس سیئات، اس دن یہ جو تبادلے ہوں گے معاملات کے، یہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوں گے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، آج موقع ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو حاسبو قبل ان تحاسبو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جانے سے پہلے اپنے معاملات کا جائزہ لے لو۔ وہ لوگ جو دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہمیشہ توازن رکھتے ہیں زندگی میں، ہمیشہ سبقت کرتے ہیں نیکیوں کی طرف اور اپنی ضرب تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ آج کا دن گزرا ہے، نیکیاں کتنے کی ہیں، گناہ کتنے کیے ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ لو، نیکیاں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں اس میں تو کوئی شک ہو سکتا ہے، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، اس کے تو رد و قبول میں کوئی شک ہی نہیں، وہ تو قبول ہی قبول ہے۔
جائزہ لینا چاہیے آج نیکیاں کتنی کی ہیں، گناہ کتنے کیے ہیں، اور بالخصوص انسانوں کے حق میں گناہ کتنے کیے ہیں۔ اگر اس دنیا کی زندگی میں ان سے مل لیا، ان سے معافی کروا لی، کسی طرح اپنی طرف سے کی ہوئی زیادتی کا ازالہ کر دیا، تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر یہاں ان چیزوں کی پرواہ نہ رہی تو میرے بھائیوں شاید ہم بھول جائیں کہ زخم تو فلاں کو لگا تھا نا، زبان سے یا ہاتھ تھے، ظلم تو فلاں پہ ہوا تھا، کرنے والا کر کے چلا گیا اور 2-4 دن میں بھول گیا۔ عرش والا منزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس دن تو ایک ایک چیز، ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اعمال نامہ سامنے رکھ دیں گے، آؤ اور خود دیکھو، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، میں تمہارا رب ہوں، کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن مجرم جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ دیکھیں گے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کا تو مال میں نے یوں دبایا تھا کہ اسے بھی پتہ نہیں چلنے دیا تھا، یہاں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس غریب پر ظلم کیا تھا کہ اس کی وکالت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہاں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس بے بس کے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا کہ دنیا میں اس کے سننے والا کون ہے، میرا تو حکومتی پارٹی سے تعلق ہے، یہاں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کا بچانے والا کوئی، اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا دنیا کی عدالت میں نہیں تھا، میں تو کر گزرا، یہاں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور سن لیجئے میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن مظلوموں کی طرف سے ظالموں کے خلاف وکالت میں کروں گا۔ فرمایا ذمی، تمہارے غلام، تمہارے ملازم، ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کی خلاف ورزی، ان کی بساط سے زیادہ ان سے کام لینا، انہیں تنگ کرنا، گالیاں دے دے کے مزدوروں کو، اپنے ملازموں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ ڈالنا اور ان کی محنت کے بقدر انہیں اجرت نہ دینا۔ ہاں دنیا میں تم اپنے اختیار و اقتدار کی وجہ سے، بڑی دولت مندی کی وجہ سے، اختیارات ہونے کی وجہ سے بچ جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں میزان لگے گا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن جب عین عدل و انصاف کے پیمانے قائم کر دیے جائیں گے، سرور کونین نے فرمایا اس دن ان مظلوموں کی طرف سے وکیل میں محمد بن کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم نمازوں کی سستیاں بھی دور کریں، ہم رمضان کے تقاضے بھی سمجھیں، ہم سحر و افطار کے بہترین اہتمام بھی کریں، لیکن اللہ کے لیے یہ مسئلہ سمجھو، خالی نمازیں قیامت کے دن ظالموں کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکیں گی۔ ظلم بھی ہے، نماز بھی ہے، ظلم بھی ہے، صیام بھی ہے، ظلم بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم ظلمات یوم القیامہ، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ نمازیوں، حاجیوں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والوں، مساجد کی خدمت کرنے والوں، مصلوں پہ امامت کرانے والوں، منبر و محراب کے وارثوں، اگر تمہاری زبان سے کسی کی عزتیں اچھلتی ہیں، تمہارے ہاتھ سے کسی کے جسم و جان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، تمہارے اختیار کے تجاوز کی وجہ سے کسی کا مال تمہارے تصرف میں ناجائز طور پہ آتا ہے، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ایک ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَعُدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
हत्ता युकादु लिश्शातिल जलहा मिन अश्शातिल करना। मत समझो कि कोई देखने वाला नहीं, कोई केस मेरे खिलाफ करने वाला नहीं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं। मैं जैसे जी चाहे करता रहूं, मैं तो इख्तियार में हूं, मेरे पास तो इख्तियार है। इस शहर में कौन है जो मुझे पूछ सके? हाँ, इन मुमकिन है कि दुनिया में तेरी रस्सी दराज कर दी जाए, ऐन मुमकिन है तुझे यहाँ ढील दे दी जाए, यहाँ कोई तुझे ना पूछ सके। लेकिन याद रखना, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन। किसी पे जुल्म करते हुए ये सोच लेना, जब उसके दिल से आह निकलती है, उस आह के और अल्लाह के अर्श के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। यहां दुनिया में नहीं तो कयामत के दिन तो तराजू लगेगा। वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। उस दिन से डरो कि जिसकी तरफ तुम सब लुटाए जाओगे, और उस दिन सुम्मा तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, जो करतूत करके आए हुए होगे वो सारे तुम्हारे सामने कर दिए जाएंगे। जो तुमने कमाया होगा सबका सिला तुम्हें वहां दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, किसी को मजलूम नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को जालिम नहीं छोड़ा जाएगा। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतउद्दन्नल हक़ूक़ इला अहलिहा यौमल क़यामा। अल्लाह लाज़मी तौर पे हकदारों को कयामत के दिन उनके हक दिलाएगा। अल्लाहु अकबर। जिसने किसी गरीब का प्लाट दबाया है, जमीन पे कब्जा किया है, घर दबा के बैठ गया, पटवारी से मिली भगत कर ली, एसी डीसी से मेल मिलाप कर लिया, किसी की दुकान पे काबिल हो गया, कर्ज लिया था लुटा नहीं रहा, बावजूद इस बात के लुटाने की ताकत और हिम्मत है, जलील करता है कमजोरों को, इज्जतें उछालता है दूसरों की। लतउद्दन्नल हक़ूक़ इला अहलिहा यौमल क़यामा। अल्लाह क़यामत के दिन जब हकदारों को हक दिलाएंगे तो इन जालिमों को आज सोच लेना चाहिए, उस दिन हम इन दावेदारों को क्या दे के छूटेंगे। कफन में जेब नहीं होती, ये एक आलमगीर हकीकत है। तेरे पास जरो जवाहिर नहीं होंगे अपना दामन बचाने के लिए, रुपए पैसे नहीं होंगे किसी को दामन बनाने के लिए, प्लाटों की इंतकाल की डिग्रियां नहीं काम आएंगी। उस दिन तेरी नेकियां होंगी और हकदार का दावा होगा, तेरी नेकियां उसे दी जाएंगी। और अगर जुल्म अभी भी बाकी हुआ, पूरे तौर पे हकदार को उसका हक न दिया गया, तो उसके गुनाह लेके तेरे नामे आमाल में दर्ज किए जाएंगे। हत्ता युकादु लिश्शातिल जलहा, हत्ता कि वो बकरी जो दुनिया में बगैर सींगों के थी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसे भी उठाएंगे। मिनश्शातिल करना, और सींगों वाली बकरी ने अगर अपने सींगों की वजह से उसे टकरे मारी होंगी तो अल्लाह इस जानवर को भी उस दिन हक दिलाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ये सहरियां अफ्तारियां बड़ी मुबारक हैं, ये नमाजें बड़ी इज्जत और शरफ की बात हैं, ये रातों के क़याम और दिनों के सयाम बड़ी अजमत की दलील हैं। लेकिन उनके लिए जो लोगों पे जुल्म करके अपने अमाल ज़ाय नहीं करते, उनके लिए जो कमजोरों पे सितम ढाके अपनी नेकियां बर्बाद नहीं करते, अल्लाह हमें नेकियां संभालने वाला बना दे, जुल्म और सितम से बच के आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करने वाला बना दे। फरमाया, सींगों वाली बकरी ने सींगों की वजह से जिस बगैर सींग के बकरी के टकरे मारी हैं, कयामत के दिन मनसल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़यामा, अल्लाह इतना बारीक इंसाफ करेंगे कि इस बगैर सींग की बकरी को इसका हक दिलाएंगे सींगों वाली बकरी से। हालांकि जानवरों के लिए जन्नत जहन्नम नहीं है, जानवरों के लिए जन्नत जहन्नम, लेकिन एक बार उठाया जाएगा इन्हें भी।
فیصلے ان کے مابین بھی کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کیا ہے میرے پاس ان زیادتیوں کے نتیجے میں کیے جانے والے ظلم کو چکانے کے لیے؟ میں بے مہار جانور کی طرح جس طرف بڑھتا ہوں رونتا چلا جاتا ہوں۔ کسی کی عزت پامال ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کے جسم و روح پر زخم لگتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی کا مال غصب ہوتا ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ سنیے، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اقتطع حق امرئ مسلم فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ جس بندے نے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پہ آگ واجب کر دی اور جنت حرام کر دی۔ فقد اوجب اللہ لہ النار، جہنم اس پہ واجب کر دی گئی۔ وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس پہ حرام کر دی گئی۔ فقال رجل وَإِن كَانَ يَسِيرًا يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی مسئلہ بڑا تو نہیں تھا، پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا تھا، صرف دیوار بناتے ہوئے 2-3 انچ اس کے دبائے تھے، دکان ساری تو نہیں لوٹی تھی، وہ چند ہزار جو قبضے میں آگے بس وہ نہیں لٹائے تھے، زیادہ تو اسے کچھ نہیں کہا تھا، بس ایک گاڑی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، تم سوال یہ کرتے ہو اللہ کے نبی جو مال دبایا گیا وہ بہت زیادہ نہیں تھا، بڑا تھوڑا تھا۔ وَإِن كَانَ يَسِيرًا، کوئی بڑی اس کی قدر و قیمت اور ویلیو نہ تھی۔ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، ایسی ٹہنی جو کسی کام کی نہ ہو، اگر وہ بھی آپ نے کسی کی دبائی ہے ظلمن، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ چکایا جائے گا۔ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، قضیب پیلو کا درخت، وہ بوسیدہ بے حقیقت ٹہنی جس کا کوئی مصرف نہیں دنیا میں، اگر آپ نے وہ کسی کی چرائی ہے، وہ کسی کی اٹھائی ہے، تو اس کا بھی تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تو بہنوں کے حق سارے کھا لیے گئے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، ضرب تقسیم کی، انہیں اتنا جہیز دیا تھا، انہیں فلاں چیز دی تھی، ان کے اوپر ہم نے فلاں خرچ کیا، یہ ساری کہانیاں گھڑ لی، شیطان نے یہ مسئلے سمجھا دیے اور بہنوں کا حق سارا ہی کھا گئے۔ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، کسی غریب کا مال لگا، اللہ اکبر، وردی میں ہوں، مزدور لے کے آیا اور شام کو 1000 کی بجائے 200 دے دیا۔ حضرت صاحب سارا دن میں نے آپ کی مزدوری کی ہے، کہتا ہے پولیس والے سے 200 مل گیا تو یہ تھوڑا ہے چل بھاگ لے۔ ہم اپنے عہدوں کے زوم میں کتنوں کے حق مارتے ہیں۔ میرے پاس اختیار ہے، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اور سمجھو میرے بھائیوں، میں نوجوانوں سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں، گاڑیاں بھگاتے ہیں، ٹول ٹیکس دیے بغیر بھاگ جاتے ہیں 30 روپے بچانے کے لیے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان سن لیں، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، 30 روپے کی تو کوئی حیثیت ہوتی ہے، ایک بے حقیقت ٹہنی بھی اگر آپ نے کسی کی دبائی ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کا بھی حساب طلب کرے گا۔ کوئی چیز لینی ہے تو پمائش کے لیے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، دینی ہے تو پیمانہ پیچھے رہتا ہے، اور تاجر اس بات پہ بڑا خوش ہے
پتہ نہیں چلا خریدار کو، بھلے نہ پتہ چلے، یہ اپنی سادگی میں، کمزوری اور بے چارگی میں تیرے خلاف بات نہ کر سکے، لیکن وہ تو ہے نا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن اس مظلوم کو بغیر بدلہ دلائے نہیں بھیجے گا، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ظالم سے اس مظلوم کو بدلہ ضرور دلایا جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون لا يكون دينار ولا درہم۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا خطبہ ہمیں دعوت فکر ملتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کی عزت میں تم نے زبان درازی کی ہو، کسی کے حق میں ظلم کیا ہو، کسی کا مال ہتھیایا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی پہ بہتان لگایا ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ، آج موقع ہے ان سحریوں افطاریوں کے توسط سے اپنے بھائی کو افطاری پہ بلاؤ، ساتھ اس کی منت بھی کرو۔ ہاں تیری عزت اور دستار نیچے ہوتی ہے، تیرے وقار پہ داغ لگتا ہے، تو گھبراتا ہے اس بات پہ کہ میں بڑا ہو کے خاندانی اور چودھری ہو کے اس کمزور کی منت کروں تو دنیا میں میرا وقار کیا رہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دن آنے سے پہلے یہ عاجزی اور انکساری اختیار کر لو، آج تھوڑی سی ندامت برداشت کر لو، آج اپنے بھائیوں سے جن سے ظلم کیا ہے، جن کے حق میں زیادتیاں کی ہیں، ان سے منت سماجت کر لو، کسی افطاری کے دسترخوان پہ، کسی سحری کے موقع پر، کسی راہ چلتے ہوئے رمضان کی مناسبت سے، کسی صبح شام کے اوقات میں، رات کی تاریکیوں میں جاؤ اس کے دروازے پر، منت کرو اس سے، اس کی وہ دن آنے سے پہلے اللہ یکون درہم ولا دینار، جس دن اس ظلم کا بدلہ چکانے کے لیے تیرے پاس درہم و دینار نہیں ہوگا سوائے تیرے اعمال کے کچھ تیرے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ کپڑا اس کے کندھے پہ ہے اور وہ کندھے پہ بوجھ بنا ہوا اس کے لیے رسوائی کا باعث ہے، گھوڑا اس کے کندھوں پہ چڑھا ہوا اسے اپنے کھروں سے روند رہا ہے، بکریاں اس کے کندھوں پہ چڑھی ہوئیں اپنے سینگوں سے مار رہی ہیں، اونٹ اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے اسے اپنے سموں سے کچل رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کون ہوگا؟ فرمایا جو دھوکے کے ساتھ لوگوں کے کپڑے چراتا رہا، اموال غصب کرتا رہا، زمینیں ہڑپ کرتا رہا، لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، ان کے حقوق چھینتا رہا، ان پہ تشدد کرتا رہا، ہاں کبھی گھوڑے کی صورت میں، کبھی روپے پیسے کی صورت میں، کبھی بکری جانور کی صورت میں، کبھی اونٹ سواری کی صورت میں، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظلم کرنے والے اور اس ظلم کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھنے والے ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ ہم تو حکومت میں ہیں، میری فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، میرا فلاں سے مراسم ہے، میں فلاں کو فون کر کے اپنا دامن چھڑا لوں گا۔ اور یہ تماشے تو روزانہ ہوتے ہیں، لاشیں گرتے ہیں، قاتل کا معلوم ہوتا ہے، قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے یہ اختیارات ہمیشہ رہیں گے؟ ہاں عین ممکن ہے کہ جب تک تیری سانس چلتی ہے تیرے اختیارات بھی چلیں، لیکن جس دن تیری سانس نکل گئی ساتھ ہی تیرے اختیارات بھی چھن جائیں گے۔ پھر وہ عادل ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ ترازو لگا کے عدل کرے گا۔ اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جو ظلم کیا ہوگا وہ ظلم اس کے کندھوں پہ سوار ہوگا اور اسے روند رہا ہوگا، اور تم تب کہو گے یہ ظلم کرنے والے تب کہیں گے یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول بچائیے، آج برے پھنسے ہیں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَقُولُ
لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں کہہ دوں گا کہ دنیا کی زندگی میں مسئلے تمہیں بتا دیے تھے، ایسا ہوگا ظالموں کے ساتھ، یہ طریقے سارے تمہیں سمجھا دیے تھے، جو ظلم و ستم تم کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی بابت ساری وضاحتیں تمہیں کر دی تھیں۔ لا املک لک، میں آج تمہاری کوئی دستگیری، تمہارا کوئی مدد اور نصرت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام حبشہ کے لیے ہجرت کر کے گئے، جب تک اللہ نے چاہا وہاں رہے، اور جب اللہ ذوالجلال والاکرام کو منظور ہوا تو واپس آئے، مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان مہاجرین سے جو حبشہ سے آئے، بھئی آپ وہاں کی کوئی بات سنائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عمر رسیدہ خاتون جس کے سر پہ پانی کا برتن تھا، وہ ہمارے سامنے سے جا رہی تھی کہ اچانک ایک گبرو جوان آیا اور اس نے اس خاتون کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے یوں جھٹکا دیا کہ پانی گر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس خاتون نے کیا کہا؟ سوف تعلم یا غدر، او بدماش، تو مجھے عورت اور کمزور سمجھ کے مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ بات میرے اور آپ ہم سب کے سمجھنے کی ہے۔ سوف تعلم یا غدر، تیری یہ بدماشی بہت جلد نکل جائے گی اور تجھے اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی پھر اس عورت نے وہاں باقاعدہ تقریر کی کہ تو بھول گیا ہے، بہت جلد قیامت قائم ہوگی، کائنات کا خالق اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہوگا، اور پہلے اور بعد کی آنے والی ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی، اور اس دن تیری اس بدماشی کا تجھ سے حساب و کتاب طلب کیا جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صداقت صداقت صداقت۔ اس عورت نے بالکل ٹھیک کہا جس نے طاقت کے زوم میں، اختیارات کے نتیجے میں، اقتدار و دولت کے بلبوتے پر کسی بے بس پہ ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ ساری انسانیت کے سامنے اس ظلم کا بدلہ چکائے گا۔ اور آخر میں ایک قانون بیان کیا ہے سرور کونین نے، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف یقدس اللہ امتا لا یوخذ لضعیفہم من شدیدہم، اللہ اس امت کو گناہوں سے پاک کر کے جنت میں کیسے داخل کرے گا جس کے طاقتور کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں لیکن طاقتوروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ کچھ نہ کچھ اختیارات رکھتا ہے، خامد بیوی پہ اختیار رکھتا ہے، جوان اولاد بوڑھے والدین پہ اختیار رکھتی ہے، والدین کم سن بچوں پہ اختیار رکھتے ہیں، مالک اپنے ملازموں پہ اختیار رکھتا ہے، حکمران اپنی رعایا پہ اختیار رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھو یہ بات، اللہ کے نبی نے اس امت کو جو آخری پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا اور ان کے حقوق کبھی نہ دبانا جو تمہارے ماتحت ہیں۔ کتنا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کی قسم، تیری یہ نمازیں، تیری یہ سحریاں افطاریاں، میں سلیوٹ کرتا ہوں ہر نمازی کو، ہر سحری افطاری کرنے والے کو،
لیکن دست بستہ درخواست بھی کروں گا، یہ سحریاں افطاریاں ظلم کے مقابلے میں تجھے اللہ ذو الجلال والاکرام سے بچا نہیں سکیں گی۔ یہ نمازیں اور تہجدیں اگر تو نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں تو قیامت کے دن اس غصب کے مقابلے میں تجھے فائدہ نہیں دیں گی۔ آج موقع ہے اپنے معاملات صاف کرنے کا، حقوق ادا کرو یا معاف کرواؤ، جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان کی منت کرو، جن پہ ظلم کیا ہے اس ظلم کا ازالہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل ظلم شبرا من الارض شیئا بغیر حقہ خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین، ایک بالشت زمین جس بندے نے ظلمن کسی کی دبا لی، قیامت کے دن اس بندے کو 7ویں زمین تک زمین میں دھنسایا جائے گا۔ ثم یطوقہ یوم القیامت حتی یقضی بین الناس، اور پھر وہ 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور محشر کے 50,000 سال پہ محیط ایک دن پورا 50,000 سال یہ 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں پہنا رہے گا، حتی یقضی بین الناس، حتیٰ کہ فیصلے ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تب جا کے اس کی جان چھوٹے گی۔ ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں، مربوں کے مربے دبائے ہوئے، مارکیٹوں کی مارکیٹیں دبائی ہوئی، کہتے نہیں یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو سرکاری ہے اس لیے دبائی ہے، جو تیری نہیں ہے وہ تیرے لیے حرام ہے، وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، اپنے کی ہے کہ بیگانے کی ہے، وہ بیچارہ لے سکتا ہے کہ اس قابل نہیں ہے، جو تیری ہے وہ تیرے لیے جائز ہے، جو تیری نہیں ہے اگر تو نے ظلمن دبائی ہے تو انجام سامنے رکھنا۔ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اذیت دینا ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، سلمان فارسی، سہیب رومی، بلال حبشی رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے اور ابو سفیان کا گزر ہوا۔ انہوں نے ان 3 صحابہ اکرام نے ابو سفیان کو کچھ باتیں کی، بچ گئے ہو، ہماری تلوار کی زد پہ نہیں آئے وگرنہ گردن اڑا دیتے، اس قسم کی باتیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں تھوڑا سا ڈانٹ دیا، یہ قریش کا اتنا بڑا سردار ہے اور تم اسے ایسی باتیں کرتے ہو۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سنا، فرمایا یا ابا بکر لعلک اغضبتہم لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک۔ ابو بکر تو نے بلال کی دل آزاری کی، اور چیچا وطری کے میرے بھائیوں، سحریاں افطاریاں کرنے والے روزہ دارو، اللہ تمہیں تمہاری سحریاں افطاریاں اور روزے مبارک کرے۔ یہ ابو بکر ہیں جن کے جنتی ہونے میں ایک رائی برابر اللہ کی قسم شک نہیں۔ سرور کونین نے کیا فرمایا؟ لَإِنْ أَغْضَبْتَ ہاں لَإِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ، اگر تو نے انہیں غصے کر دیا تو اس کا معنی یہ ہے تیرا رب تجھ پہ غصے ہو گیا۔ حتیٰ کہ ابو بکر بلال کے پاس گئے، بلال اس کے سردار ہونے کی وجہ سے، عزت دار ہونے کی وجہ سے کہہ بیٹھا میں معافی مانگتا ہوں۔ ابو بکر معافی مانگ رہے ہیں اپنی تلخ نوائی کی بلال سے، میری تیری کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ اور سنو میرے بھائیوں، سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ
محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی آپ نے مجھے چھڑی ماری, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام حیران ہیں کہ کائنات کے امام سے بدلہ. جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے, محمد رسول اللہ فرماتے ہیں استبر, اسید تجھے حق ہے, میں نے تجھے چھڑی ماری تھی, تو بدلہ لے لے. کیا تیری عظمت, کہاں کیا کرے گی تیری دولت, تیرا جاہ و جلال اور یہ تیرا عز و شرف. کائنات کی ساری عزتیں جمع ہو جائیں, محمد رسول اللہ کے جوتے کی ایک رائی کے دانے کے برابر نیچے آنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کرتی. استبر, اسید تجھے حق ہے. اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میں ننگے بدن تھا, آپ کے بدن پہ قمیض ہے. اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے سرور کونین نے قمیض اٹھا دی. اسید جیسے راضی ہوتا ہے ویسے ہی بدلہ لے لے. آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کی پسلی مبارک کو چومنا شروع کر دیا. حضور بدلہ کون لینا چاہتا تھا, میں تو یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ کا بدن میں نے چوما. یہاں سے آخری بات سنیے, حنین کا موقع ہے, صحابہ کرام کا رش ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے گھیرے میں ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی کہتا ہے میرے دل میں خیال گزرا کہ میں بھی ذرا قریب جاؤں. کوشش کی, اس رش میں سے جگہ بناتے ہوئے قریب پہنچے. جب اللہ کے نبی کے پاس گئے, رسول اللہ بھی سواری پہ تھے, صحابی بھی سواری پہ تھے. اس کا پاؤں لگا, سخت جوتا پہنا ہوا تھا, سخت قسم کا جوتا پہنا ہوا تھا. اس کا پاؤں لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک پہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ اوجعتنی, بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے. اور اللہ کے نبی نے اپنے نیزے کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلا. یہ کہتا ہے میں رات اپنے خیمے میں گیا, میرے لیے تو دنیا تاریک ہو گئی, کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی. میں تو حسن نیت سے گیا تھا کہ رسول اللہ کی قربت اختیار کروں اور آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں. میری ہرما نصیبی کہ میرے جوتے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے چوٹ آئی اور آپ کو تکلیف ہوئی. کہتا ساری رات میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا اور نیند نگاہوں سے کوسوں دور. کون سوچ سکتا ہے اس عالم میں کہ اللہ کے نبی کہہ دے تو نے مجھے تکلیف دی. صبح دم میں نے نیت کی ہادی کائنات کی خدمت میں جاؤں اور جا کے درخواست کروں کہ اللہ کے نبی غلطی ہوگی معاف کر دیجئے. اتنی دیر میں ایک آنے والا آ گیا, بھئی چلو تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں. میں چل نکلا کائنات کے امام کے ساتھ سامنے, اور میرے بھائیوں چیچا وطنی کے باسیوں, اللہ کے لیے اس حدیث کو سنیے اور اپنی حیثیت کا ذرا تعین کیجئے. میری اور آپ کی عزت کی اوقات کیا ہے. یہ ڈھونڈنے والا اس کو ڈھونڈ کے لا رہا ہے جس نے رات رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. چل بھائی اللہ کے نبی تجھے بلاتے ہیں. یہ کانپتا ہوا, لرزہ بر اندام, ندامت کا مارا, جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کائنات کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. فرمایا انک وطعت بنعلک علی رجلی بلمس, کل تو نے مجھے میرے پاؤں پہ, میری پنڈلی پہ ٹھوکر مار کے تکلیف پہنچائی تھی, اور میں نے جواباً تجھے نیزے کے ساتھ پیچھے دھکیلا تھا. اللہ اکبر. کہتے میں سوچتا ہوں کہ جانے اب کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے. فرمایا فہذہ ثمانون نعجۃ فخذھا بھا, یہ 80 بھیڑے ہیں وہ جو میں نے نیزے کے ساتھ پیچھے دھکیلا تھا, ان کے عوض تجھے دیتا ہوں. کہاں ہے تیری میری عزت؟
ٹھوکر اس نے ماری ہے، ٹھوکر اس نے ماری ہے۔ ساری رات اپنے آپ کو ملامت وہ کرتا رہا، اللہ کی قسم کائنات کی ساری عظمتیں قربان محمد رسول اللہ کے جوتے کی نوک پہ۔ فرمایا تو نے کل مجھے روندا، جواباً میں نے تجھے نیزے سے دھکیلا، فَهَذِهِ ثَمَانُونَ نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا۔ اور اللہ کے بندے قیامت کے دن مجھے اللہ کی عدالت میں مت کھینچنا، یہ 80 بھیڑیں لے جاؤ جو محمد نے کل تجھے نیزے سے دھکیلا ہے، یہ اس کا عوض اور متبادل ہے۔ آج موقع ہے میرے بھائی، اللہ نے مہلت دی ہے، سوچنے کی صلاحیت موجود ہے، ازالے کا موقع موجود ہے۔ آئیں ہم اپنے بھائیوں سے معذرتیں کر لیں، زندگی کی شام ہونے سے پہلے اپنے معاملات صاف کر لیں اور اپنے رویے درست کر لیں۔ یہ سحریاں افطاریاں ساری مبارک ہیں، اگر جنت میں جانے کی یہ رکاوٹیں حائل نہ ہوئیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔